السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید کا دن ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم الاعمال الصالحات۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان جب ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں تو اس دعا کے ذریعے مبارکباد دینی چاہیے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے اعمال، تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ تو جتنے بھی سامعین سن رہے ہیں سب کو میری جانب سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ عید کا دن جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اس میں بھی دیکھیں اللہ نے ایک بالکل منفرد طریقے سے انسان کو دو تہوار عطا فرمائے۔ ایک عید الفطر کا تہوار ہوتا ہے، ایک عید الاضحیٰ کا تہوار ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ تہوار مناتے ہیں، عیسائی بھی مناتے ہیں، ہندو بھی مناتے ہیں، یہودی بھی مناتے ہیں، لیکن آپ ساری اقوام کی خوشیاں منانے کے طریقوں میں اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ کو ایک چیز مشترک نظر آئے گی، وہ یہ کہ وہ یا تو کسی کی ولادت کے دن پر خوشی مناتے ہیں، یا پھر ماضی میں کسی کارنامے کی بنیاد پر خوشی مناتے ہیں، یا تاریخ میں کوئی بڑا واقعہ گزرا ہو اس کی یاد میں وہ خوشی مناتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے جو دو موقع عطا فرمائے وہ ایسے ہیں کہ مسلمان کسی نہ کسی عبادت کی تکمیل کرتے ہیں۔ رمضان کے 30 روزے رکھ لیے تو پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یکم شوال کو عید الفطر کا دن ہمیں عطا فرمایا خوشی منانے کے لیے۔ اسی طرح 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اور 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ، جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے، وہ مسلمان ادا کرتے ہیں۔ اس کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی عید الاضحیٰ کا دن خوشی منانے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو 2 دن خوشی منانے کے عطا فرمائے، اس میں بھی انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں اگر خوشی منانی ہے تو اپنے عمل کی بنیاد پر منانی ہے، اپنے آبا و اجداد یا ماضی یا تاریخ کے کسی کارنامے پر خوشی نہیں منانی۔ تم اپنے عمل کو دیکھو، آیا تمہارا عمل خوشی منانے کے قابل ہے یا نہیں؟ تو یہ بالکل دیگر اقوام سے، مذہبوں سے بالکل منفرد طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہذا اس خوشی کے موقع پر ہمیں اپنے متعلقین کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اپنے عزیزوں سے، متعلقین سے، رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ ذی رحم محرم رشتہ داروں سے بھی کسی نہ کسی بات پر نوک جھوک رہتی ہے، قطع تعلقی رہتی ہے، ناراضگی رہتی ہے۔ اس عید کے موقع پر انسان کو صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے، آگے بڑھ کر ملنا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے، اور پرانی نفرت، عداوت و دشمنیوں کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ تو یہ ایک حدود اللہ تبارک و تعالی نے خوشی منانے کی دی ہیں، اور چونکہ مسلمان جب خوشی مناتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ملحوظ رکھ کر، اس لیے ہمیں خوشی منانے میں بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہمیں خوشی مناتے وقت بھی یہ دیکھنا ہے کہ خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کن باتوں کے کرنے کی تلقین کی ہے اور کن باتوں سے ہمیں روکا ہے، جن سے روکا ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور رمضان کے مہینے پر اور اس کی عبادات کی توفیق پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔